بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت جن کے ساتھ جنات کو قید کرنا یا جنات کو پکڑنا یا ان سے کام لینے کے لیے ان کو پکڑنا یا ان کو اپنے تابع کرنا، یہ آج کل کے نوجوانوں کی ایک بہت ہی بڑی خواہش بن چکی ہے اور ان کا ایک مقصد بن چکا ہے۔ میں ہوں عامر ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر ناصر خان یوٹیوب چینل۔ اس چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ سے یہ بات اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ بہت سے ہمیں میسیجز بھی مجھے آتے ہیں، فون کال بھی مجھے آتے ہیں کہ جی میں نے سورج جن کا چلا کرنا ہے، میں نے سورج جن سے جن قابو کرنا ہے۔ اگر میں ریزن ان سے پوچھتا ہوں کہ تم جن کیوں قابو کرنا چاہتے ہو، کوئی کہتے جی مجھے اس سے پیسے چاہیے، کوئی کہتا ہے جی میں نے خدمت خلق کرنی ہے، کوئی کہتا ہے جی مجھے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے جنات سے کام کروانا ہے۔ تو یہ بات ایک آپ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیجئے کہ جنات کو جو قابو کرنا چاہتے ہیں، جنات کو جو قابو کرنا چاہتے ہیں، وہ خود جنات کے قابو میں چلے جاتے ہیں۔ ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں ایک جادوگر کا، پھر ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا جس نے جنات کو قید کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے میرا نمبر کسی نے دیکھا تو مجھ سے فون پہ رابطہ کیا، فون پہ رابطہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ہماری ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے اندر اس بندے نے بات کی کہ میں پہلے اچھی نماز پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا اور میں یہ عملیات کرتا تھا جو نوری عملیات کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس میں مجھے کوئی اتنا فائدہ نہیں نظر آیا اور میں نے ایک جادوگر سے رابطہ کر لیا۔ کہتے جب میں اس جادوگر کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ تم نے اگر جادو سیکھنا ہے تو جادو کے اندر سب سے پہلے تمہیں اسلام کا انکار کرنا پڑے گا۔ کہتے پہلے میرے دل کو جھٹکا لگا، پھر میں نے کہا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ تو اس نے کہتا ہے کہ ایک اور مجھے کام کہا تو وہ میں نے کر دیا۔ کرنے کے بعد کیا ہوا کہ اس نے کہا جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو جنات آنا شروع ہو گئے۔ یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو جادو کے ذریعے سے اس جادوگر نے جب جنات کو قابو کرنے کی کوشش کی تو جنات اس کے پاس آ گئے، جنات اس کے پاس آ گئے۔ پھر اس جنات نے اس کے ساتھ کیا کرنا شروع کیا کہ اس کو ہر وقت ناپاک رکھتے تھے۔ ایک یہ معاہدہ ہوا کہ تم نے ہر وقت ناپاک رہنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ اس کو کہا کہ کوئی عبادت تم نے نہیں کرنی، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہا کہ جو کام تم ہم سے کرواؤ گے اس کے عوض تم کو ہمیں کچھ دینا پڑے گا۔ اچھا، وہ بندہ کچھ دیر اس کے اندر رہا تو اس کا ایک پاؤں انہوں نے فریکچر کر دیا۔ پاؤں اتنا فریکچر کر دیا کہ ڈاکٹروں سے اس کا علاج ہونے کے لیے 5 سے 6 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ اب یہ وہ بندہ ہے جس نے جنات کو قید کرنے کی کوشش کی، قید بھی ہو گئے لیکن وہ قید نہیں تھے، قید یہ تھا۔ اب اس نے بتایا کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو میری بیوی کو تنگ کرتے ہیں، میرے بچے کو تنگ کرتے ہیں، پھر میری بچی ایک ہے اس کو تنگ کرتے ہیں، اور میں ان پہ بھروسہ اب نہیں کرتا، میں ان پہ اب بھروسہ نہیں کرتا کیونکہ میں بری طرح ان میں پھنس چکا ہوں۔ اور اس نے یہ بھی مجھ سے کہا کہ میں اہل حدیث مسلک کا بھی ہوں اور میرے خاندان والوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اور اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ تمہارے کام اچھے نہیں ہیں۔ اس کو کہتے تھے کہ خون پیو نا، تازہ خون پیو۔ کہتے جب میں اس بات سے انکار کرتا ہوں پھر وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں اور میرے منہ سے ہر وقت خون کی سمیل آتی رہتی ہے۔ جب اس نے مجھے کہا کہ میری اگر ان سے آپ جان چھڑوا دیں تو میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں گا
اور میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اگر آپ مجھ سے۔ میں نے چیک کیا تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کی جان اس سے چھوٹ جائے گی، آپ کی جان اس سے چھوٹ جائے گی، لیکن مجھے پہلے دیکھنا پڑے گا۔ جب میں نے سارا کچھ چیک کیا تو ان کی جنات کی طرف سے پیغام آیا، اگر آپ نے ہمیں چھیڑا تو یہ بندہ مر جائے گا، آپ نے اگر ہمیں چھیڑا تو یہ بندہ مر جائے گا۔ اور ایک مرتبہ میں نے اس سے کہا فون پہ کہ آپ اس وقت وضو کرو، میں بھی سبق پڑھنے لگا ہوں تو آپ وضو کر لو۔ تو کہتے ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا مجھے میسج آیا کہ مجھے وضو سے روک دیا گیا ہے۔ یہ آپ کو بتانا تھا کہ جو جنات قابو کرنے کے خواہش مند ہیں، جو جنات کو قید کرنا چاہتے ہیں، جو جنات سے کام لینا چاہتے ہیں، جو جنات کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، جو جنات سے اپنے لیے کسی سے یعنی کہ یہ میرے لیے جائے اور فلاں کام کر کے آ جائے، یہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک تو صورت یہ تھی جو میں نے آپ کو بتا دی کہ جو جنات کو قید کرتے ہیں، جادوگروں کے پاس جا کے اور جادوگروں کی مدد سے اور جادوگروں کی ہیلپ سے اور ان کے تعاون سے، ان کی بتائے ہوئے طریقے پہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح ہم ان کو قید کریں۔ تو جو اس راستے پہ چل کے ان کو قید کرتا ہے تو وہ ان مسائل کا، ان مصیبتوں کا، ان بیماریوں کا، اس طرح کے مسائل اس کی زندگی میں بھی آ جاتے ہیں اور اس کے بچوں کی زندگی میں بھی آ جاتے ہیں۔ اور پھر جب یہ بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہی جنات ان کی اولاد کو پکڑ لیتے ہیں، ان کی اولاد کے اوپر مسائل ان کے آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے تو اس کے اولاد اس میں پھنستی ہے، پھر وہ آگے پھنستے ہیں، پھر وہ آگے پھنستے ہیں۔ تو جو لڑکی میرے پاس ایک لائی گئی تو اس کو جب میں نے دم کیا اور دم کرنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو وہ یہی کہتی جا رہی تھی، میرے جنات مجھے نظر نہیں آ رہے، میں نے کہا تم نے کون سے جن ایسے پکڑے؟ کہتے میں نے ایک سورت پڑھی تھی، پھر اس سورت کی وجہ سے وہ میرے جن میرے پاس آ گئے تھے، اب وہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز کیا ہوتی ہے کہ جب آپ اس طرح کا کوئی چلہ کرتے ہیں کسی جن کو قابو کرنے کے لیے، وہ جن تو آپ کے پاس نہیں آتا لیکن آپ کا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ جب آپ کا دماغ ایک لڑکے کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ جن کو قابو کرنے کے لیے، قید کرنے کے لیے، اپنے تابع کرنے کے لیے، وہ کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ اور ویرانے میں، اور وہاں پہ آپ جا کے یہ چلہ شروع کرو۔ کہتے ہیں کہ اس نے چلہ شروع کر دیا۔ جب دوسرے دن اس کو دیکھا گیا تو وہ ایک پیڑ کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا تھا اور دماغ سے بالکل فارغ ہو چکا تھا۔ تو اس لیے جو اس طرح کی چیزوں میں پڑھتے ہیں، سب سے پہلے یہ جان لیجئے، یہ ذہن نشین کر لیجئے بات، لڑکوں سے بھی بات کر رہا ہوں، لڑکیوں سے بھی بات کر رہا ہوں، بڑی عمر کے آدمیوں سے بھی بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے بھی بات کر رہا ہوں، اور چھوٹے سے بھی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس چکر میں نہ پڑے۔ جنات کو قابو کرنا، جنات کو قید کرنا، ان کو اپنے تابع دار بنانا، ان سے کام لینا، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے ایک محاورہ مشہور ہے کہ کچھ دو اور کچھ لو، کچھ دو اور کچھ لو۔ یہ کچھ دو اور کچھ لو میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ آپ کو دینا پڑے گا، پھر آپ کو کچھ آئے گا۔ اگر آپ دیں گے کچھ نہیں تو آپ کو ملے گا بھی کچھ نہیں۔ اس لیے اس جیسے وظیفوں کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سورت جن پڑھ کے آپ کسی جن کو قید کرنا چاہتے ہیں، تو اس قید کرنے کے لیے آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ میں جس جن کو قید کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، جس جن کو قید کرنے لگا ہوں، کیا یہ میری قید میں آ سکتا ہے؟ کیا آپ نے اس سے پہلے کوئی جن سے بات کی ہے؟ کیا آپ نے کسی جن کو پہلے کوئی پکڑا ہوا ہے؟ کیا آپ نے کسی کا کوئی جن نکالا ہوا ہے؟
کیا آپ کو جنات کی دنیا کا کوئی تعارف ہے، یا آپ نے ایک کتاب پڑھی، یا آپ نے کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی تو اس ویڈیو سے آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ چلہ ہے، اس طرح آپ یہ چلہ کر لو اور آپ کے پاس جن آ جائے گا؟ تو یہ تو بات ہی بڑی فضول اور بے بنیاد بات ہے۔ تو اس لیے جیسے کہ میں آپ کو یہ چیز کھول کھول کر بتا رہا ہوں، ایک عورت کی مجھے پشاور سے کال آئی، اس نے کہا کسی نے مجھے کہا کہ 160 مرتبہ آپ سورۃ جن پڑھیں اور آپ کا جن آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو پیسے بھی لا کے دے گا، آپ کے کام بھی کرے گا۔ جب میں نے اس کی بات سنی، کہتے جی میں نے اس چلے کے لیے اس بندے کو 15,000 ایک مرتبہ بھیجا، 20,000 ایک مرتبہ بھیجا۔ میں نے کہا جی آپ کام کیا کرتی ہو؟ کہتے میں نہیں کرتی، میرا ہسبینڈ جو ہے، میں اس سے تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے تو جمع کر رہی تھی۔ آپ کا ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ جی وہ الیکٹریشین ہے۔ میں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ میں نے کہا میری بہن آپ اس کو چھوڑ دیں، اپنی نارمل روٹین میں اپنے گھر کو سنبھالیں۔ اور اس نے کہا کہ میری کمر اتنی پکڑی رہتی ہے، اتنی پکڑی رہتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو اس کو میں نے سمجھایا، الحمدللہ کہ اس کی سمجھ میں بات آ گئی، اس کی سمجھ میں بات آ گئی، اس نے وہ سورۃ جن بھی چھوڑی۔ میں نے کہا کہ جو آپ نے فیک عاملوں کے نمبر رکھے ہوئے اس کو بھی ختم کریں، اپنی نماز پڑھیں، اپنی تلاوت کریں اور اپنے ہسبینڈ کے کام کی برکت کے لیے دعا بھی کریں۔ یہ سورۃ جن کو پڑھنا چھوڑ دیں، نارمل روٹین سے تو آپ پڑھیں لیکن وظیفے کے طور پر جن کو قابو کرنے کے طور پہ اس کو نہ پڑھیں۔ تو اس نے میری بات مانی اور پھر شکریہ بھی ادا کیا، اور اس نے کہا کہ آج کے بعد میں کسی کو کال بھی نہیں کروں گی اور کسی سے اس طرح کا وظیفہ بھی نہیں لوں گی۔ تو یہ بات آپ کو اس لیے بتائی تفصیل کے ساتھ کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ ابھی اٹھتا ہے اور رات کو سویا اور اس نے کہا جی میں ارب پتی ہونے کے لیے جو ہے نا ایک یہ چیز ہے۔ یہ کچھ دن پہلے مجھے ایک بندے کی کال آئی، اس نے کہا جی مجھے ایک بندے نے کہا ہے کہ جی آپ کو ایک چلہ کرواؤں گا میں، اور پہلے کہتے ہیں وہ سامنے نے کہا پہلے میں خود کروں گا، اس چلے سے جو جن آئے گا وہ میں آپ کو ٹرانسفر کروں گا، اس ٹرانسفر کرنے کے بعد وہ آپ کو پیسے لا کے دے گا۔ اچھا میں نے کہا وہ کتنے؟ کہتے جی اس نے 25,000 مجھ سے مانگا ہے، اس کے وائس میسج بھی میرے پاس پڑے ہوئے کہ 25,000 روپیہ اس نے مجھ سے مانگا ہے۔ اور اس نے کہا، میں نے کہا جی اس کو آپ میری طرف سے یہ بات کہنا کہ جو جن آپ قید کرو گے یا پکڑو گے وہ مجھے پیسے لا کے دے گا، تو اس کو کہنا ہے کہ یہ 25,000 اس میں سے کاٹ لینا نا، باقی مجھے بھجوا دینا۔ اگر اس کے پاس یہ پیسوں والا کوئی وظیفہ ہے، پیسوں والا جن ہے، تو وہ خود کیوں نہیں کر رہا اور آپ سے کیوں پیسے منگوا رہے؟ اس کو کوئی اس سے نکال لے پیسے۔ تو اس بندے نے بھی شکریہ کا میسج کیا۔ اس لیے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں فیک ہیں اور یہ چیزیں بے بنیاد ہیں، ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ پڑھنے کے لیے تو آپ سورۃ جن کا ایک لفظ بھی پڑھ لیں تو جن آپ کے پاس آ جائے گا، لیکن آپ کو کیا پتہ ہے کہ اس کو میں اپنے پاس رکھوں گا کیسے؟ تو اس چیزوں میں عام بندے کو، عام بندی کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس چکروں میں کسی کو اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہیے، کسی کو نہیں چاہیے کہ وہ سورۃ جن کو اتنی بار پڑھے، اتنی بار پڑھے، اتنی بار پڑھے۔ میں نے خود سورۃ جن کا چلہ کیا ہوا ہے، میں نے خود سورۃ جن کا چلہ کیا بھی ہوا ہے، مجھے معلوم بھی ہے کہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کیسے اس کے ساتھ جو جن آتے ہیں اس کو کیسے پکڑنا ہے، اس کو کیسے اپنے تابع کرنا ہے، وہ میں آپ کو بات نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ اگر بتاؤں گا تو کوئی بندہ بھی اس کے نقصان سے بچ نہیں سکتا، اس کے نقصان سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جتنے عرصے سے میں اس کام کو کر رہا ہوں، مجھے تو اس کی نیگیٹو کا بھی پتہ ہے، پازیٹیو کا بھی پتہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بندی شروع کرتا ہے جی میں سورۃ جن کا چلہ کرتی ہوں اور پھر وہ جن آئے گا اور وہ مجھے پھر پیسے لا کے دے گا یا میرے کو کام کرے گا،
آپ کوئی ملازم تو نہیں رکھ رہے جس کو بغیر تنخواہ کے آپ کہیں گے کہ وہ جی آ جائے اور بغیر تنخواہ کے ہم اس کو رکھیں گے اور کھانا پینا بھی نہیں دیں گے اور سارا کچھ ہم ایسے کرتے جائیں گے، تو اس طرح نہیں ہے۔ جنات کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جنات باشعور ہیں، سمجھدار ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، یہ ہماری طرح ہی ہوتے ہیں، جیسے ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے بچے کھانا کھاتے ہیں، ہمارے بچے برگر کھاتے ہیں، بوتلیں پیتے ہیں، ان کا بھی یہی نظام ہے۔ ان کے بچے بھی مدرسے جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، اور یہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی جاہل قوم ہے اور ہم بہت اچھے ہیں، بلکہ ان میں حفاظ بھی ہیں، ان میں قاری بھی ہیں، ان میں مفتی بھی ہیں، ان میں بزرگ بھی ہیں، ان میں سول بھی ہے، اس میں اچھے بھی ہیں، اس میں برے بھی ہیں، یہ سارے اس میں ہیں۔ تو آپ کس طرح کسی جن کے لیے بیٹھتے ہیں اور جن کو قابو کرنے کے لیے آپ جن کا وظیفہ کرتے ہیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ فلاں بندے کے پاس میں جانے لگا ہوں، وہ مجھے پسند ہے، اب میں چلا کروں گا، وہ بندہ میرے قابو میں آ جائے گا، اس سے میں کام لوں گا۔ یہ بات تو امپاسبل ہے۔ اور آپ اس بات کو سوچ لیں جیسے میں کسی بندے کے بارے میں کہوں کہ یہ بندہ میری قید میں آ جائے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ اس طرح سورج جن پڑھ کے آپ کسی جن کو قابو نہیں کر سکتے، آپ کسی جن کو قید نہیں کر سکتے۔ آپ کو تو دکھائی بھی نہیں دے رہا، تو آپ نے اس کو قید کیسے کرنا ہے؟ آپ کو تو وہ جو جن ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، تو آپ اس کو قید کیسے کریں گے؟ آپ اس سے بات کیسے کریں گے؟ آپ اس کو کام کیسے کہیں گے؟ تو اس لیے اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس کام میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور اس سے اپنی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی آگے ترغیب بھی آپ کو نہیں دینی چاہیے۔ یہ وہ پوشیدہ راز ہے جو راز ہر بندے کے سامنے نہیں کھلتے۔ یہ وہ راز ہے جس کا ہر کسی کو اگر پتہ چل جائے تو پھر تو کسی کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بزنس کرنے کی ضرورت اس کو نہیں ہے، پھر یہ ایروپلین میں جانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، پھر آرام سے کہ چلا کرے، جن قابو کرے، اور کبھی امریکہ جائے بغیر ویزے کے، کبھی انگلینڈ جائے، کبھی دبئی جائے، کبھی سعودیہ جائے، بس جی میں تو جن کے اوپر بیٹھا ہوں اور یہ مجھے لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ٹھیک، یہ فیک ہے۔ اور نہ آپ کو کوئی جن اڑا کے لے کے جا سکتا ہے، نہ کوئی اللہ دین کا چراغ اس طرح کہہ کہ اس سے جن نکلے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس لیے وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں تاکہ کوئی بہن یا کوئی بھائی اس چیز میں نہ پڑے۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہے اس کو یہ ویڈیو لازمی سینڈ کیجیے گا تاکہ وہ دیکھے اور دیکھ کے اس سے عبرت حاصل کرے۔ اگر کوئی چلہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا، یا اس کا ذہنی توازن اڑ گیا، یا اس کے گھر کے لوگ ان مسائل میں پھنس گئے، سارا گناہ اس بندے کے سر پہ ہوگا، اور سارا گناہ اس بندے کے سر پہ ہوگا جس نے اس کو وظیفہ دیا تھا یا جس نے اس وظیفے کے بارے میں اس کو بتایا تھا۔ تو اس لیے یہ سارا گناہ اس کے ذمے میں ہوگا۔ تو اس لیے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور اس طرح کا کوئی تجربہ بھی نہ کیجیے گا جو تجربہ آپ کی زندگی کو اڑا کے رکھ دے۔ ایک بار آپ کو یہ زندگی ملی ہے اور دوبارہ یہ آپ کو زندگی نہیں ملے گی، اور قیامت کے دن بندے کے پاؤں ایسے پکڑے جائیں گے، اور پکڑنے کے بعد اس سے 4 سوال کیے جائیں گے۔ اگر وہ 4 سوالوں کا اس نے جواب دیا تو پاؤں چھوٹیں گے، نہیں تو اس کے پاؤں پکڑے رکھیں گے۔ اور اس میں وہ ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے جوانی کہاں پہ گزاری، جوانی کہاں پہ گزاری، اور ایک ہوگا کہ جو تمہیں علم تھا اس پہ کیا عمل کیا، جو تمہارے پاس علم تھا اس کے اوپر کیا عمل کیا۔ تو اس لیے ہمارا حق ہے کہ ہم آپ لوگوں کے پاس ایمانداری کے ساتھ آپ کو بتائیں، اور صحیح طریقے سے آپ کو بتائیں کہ ہم آپ کو
کوئی اس طرح کی غلط چیز نہیں بتائیں گے۔ جو عامل اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ دیتے ہیں اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کتابوں میں لکھتے ہیں، جو لوگ اس طرح کی باتوں کو پھیلاتے ہیں، ان باتوں سے، ان ویڈیوز سے، ان کتابوں سے جتنا فتنے برپا ہوں گے، وہ سارے فتنوں کا نقصان سارا اسی بندے کو ہوگا اور کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو مزید بھی اس طرح کی ویڈیوز دیتے رہیں گے، اور آپ اس چینل کو دیکھتے رہیے، اپنے آس پاس کے لوگوں میں شیئر کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔